کی وجہ بھی یہی ہے کے جھنڈے لگاتا ہوں، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ میرے میں جلوس میں شرکت کرتا ہوں، جلوس نکالتا ہوں، اس لیے کہ وہ میرے سوال کرے کہ یار یہ میلاد کیوں مناتے ہو، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ لنگر، یہ سلسلے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس ایک ہی جواب ہونا چاہیے، بس جواب میں دل کے ہاتھوں میں جس کے دل میں ضرور رہتے ہیں وہ اس کا اظہار کیجیے۔ جلوانا میرے حضور کا ہے تو مانا نہیں ہے وہ مدینہ یوں بسا رکھا ہے، مدینہ یوں بسا رکھا ہے، اب سے دل گنبد خضرا کو بنا رکھا ہے، یہ کام کر کے کرے جس راہ چل دیے اونچے رسا دیے، میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں ہم دو صلاۃ کے بعد واجب احترام علامہ سید جمال شاہ صاحب خطیب امام مسجد اعظم شرحانہ رسول عاشقان رسول شیخ رسالت کے فرمانے السلام علیکم۔ محمدی مسجد دار محمد میں ماشاءاللہ سالانہ مبارک روزہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت محفل امتحان پذیر ہے، بڑی کامیابی ہے اور سب حضرات کی مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کی اور مسجد اعظم کے امام خطیب اور آپ سب حضرات جو اس محفل کو منعقد کرتے ہیں، اللہ جل قریب آپ سب کی یہ کاوشیں، محنتیں، کوششیں قبول فرمائے۔
مسلسل کے ساتھ ایک عرصے سے کئی سال ہو گئے، 8 سالانہ بند ہو جائے جس کو ماشاء اللہ یہ بچے بھی اسی علاقے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے قبل بچوں سے، چھوٹے بچوں سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ اگر بچوں بیٹے تم اگر آپ میری جانب توجہ کرو تو میری ایک بات سنو۔ آج یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ میں پیکج کا اعلان کروں بچوں کے لیے۔ یہ بچے جو چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے نیک بچے اس علاقے کے سنی ماں کو سنی بیٹے، ان کے لیے یہ اعلان ہے خاص کہ میں بیان کرنے کے بعد آپ سب بچوں سے 3 سوال کروں گا۔ 3 سوال۔ وہ جو سوال ہوں گے وہ آپ کے اسکول کی بک میں سے نہیں، جو میں بیان کروں گا اس میں سے سوال ہوگا۔ اب وہ بچے جو اور وہ بچہ جواب دے دے گا اس کو انشاءاللہ انعام دے دیا جائے گا۔ جو بچہ بھی صحیح جواب دے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اچھا، جو بچہ جواب ٹھیک نہیں دے گا اس کی ہم پورے پاکستان میں بدنامی بھی کریں گے۔ یہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، یہ پوری دنیا دیکھے گی۔ اس بچے کو ہم کیمرے کے سامنے لائیں گے اور بتائیں گے دنیا کو کہ یہ نالائق بچہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بھی کچھ نہیں سیکھا، باتیں کرتا رہا۔ تو جو بچہ امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ یہاں بیٹھ کے غور سے سنے اور پھر مجھے سوالوں کا جواب دے، اور جو جواب ٹھیک دے دے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اس کو یہ پیکج ہے 10 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے۔ بیٹا آپ لوگ تیار ہیں؟ اب دھیان سے سنیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا ورنہ نہیں آئے گا۔ دھیان سے توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے، بعد میں اسی قرآن پاک سے اور بیان سے آپ سے سوال کیے جائے گا۔ اب بھلے آپ کوئی بندہ ان کو روک کے باتیں کریں، جو مرضی کریں، کھیلیں کودیں، جو مرضی کریں، آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے اچھے بچے ہیں، کتنے نیک ہیں، کتنے لائق بچے ہیں جب محفل مکمل ہوگی۔ میں بھول بھی رہا ہوں تو آپ مجھے یاد دلائیے گا، ان کا امتحان لینا ہے آج۔ آپ لوگ درود پاک ایک مرتبہ۔ مجھے شاہ صاحب قبلہ نے عنوان دیا تھا اس میں رسول، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم 63 برس حیات مبارکہ، حضور کا ایک ایک گوشہ زندگی کا ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ جس گوشے کو دل میں اٹھا کے دیکھو کمال ہی کمال ہے حضور کی ذات۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں جینے کا ڈھنگ سیکھ لوں تو ان کی سیرت کو لے کر اس کو جینے کا ڈھنگ دے گا۔ آقا کریم
سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت بے مثل و بے مثال، حضور کے اخلاق کریموں، حضور جیسا اخلاق بھی کسی کا نہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میں نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا شخص بھی نہیں دیکھا۔ ذرا زور سے سبحان اللہ۔ میں نے حضور سے زیادہ تبسم مسکرانے والا شخص نہیں دیکھا، حضور سب سے زیادہ مسکرایا کرتے، اور جب حضور مسکراتے ہوں گے تو حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور کے دندان مبارک میں سے نور نکلتا تھا، حضور کے دندان مبارک سے نور نکلتا تھا جو سامنے والی دیوار پہ عکس پڑا کرتا تھا۔ سامنے والی یہاں تھوڑی جگہ دے دے، یہ ہمارے علاقے سے ہمارے مسجد انتظامیہ کے مہمان، ایک بار دودھ پاک پڑے اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ ام المومنین حضور کے اخلاق کریمہ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن سارے کا سارا یہ اخلاق کریمہ ہے۔ رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آج جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے 21 نمبر پارے سے، کون سے پارے سے بچے؟ 21 نمبر پارے سے میں نے تلاوت کی ہے سورہ احزاب۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ احزاب۔ آیت کا نمبر بھی 21 ہے، آیت کا نمبر بھی 21 نمبر آیت سورہ احزاب، سورہ احزاب، جس میں فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في شیر سن کے بندہ سبحان اللہ کہے، اور قرآن سن کے اگر بندہ نہ جھومے تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے کلام پہ جھومتے ہو، مالک کے کلام پہ بھی خاموش رہتے ہو۔ لقد كان لكم في رسول سبحان اللہ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔
بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہترین ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے. اسے چاہیے کہ اللہ کا ذکر بہت کیا کرے, اللہ کا ذکر بہت کیا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اچھا, یہ بہت بڑا ایک طویل عنوان ہے. حضور کی جس گوشے کو آپ اٹھا لیں, میں بھی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, لیکن علماء جب گفتگو کرتے ہیں تو پھر ایک گوشے کے اوپر جب وہ قلم اٹھائیں یا بیان شروع کریں تو علوم کے دریا بہا دیتے ہیں علماء. آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے گوشے کو ہی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ نے ایک اونٹ کا سودا فرمایا. اونٹ کا سودا فرمایا. اور یہاں دیکھیے ذرا اخلاق کریمہ دیکھیں. اونٹ کا سودا فرمایا, قرض لینے والا شخص وقت سے پہلے آ گیا, وقت سے پہلے آ گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا میرے پیسے دو. صحابہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اور صحابہ کیا کرتے تھے حضور کی کچہری میں بیٹھ کے؟ کوئی حضور کا غلام ظہر کے وقت آتا تو شام کو لوٹ ہو جاتا تھا, اور کوئی حضور کا غلام ایک جمعہ پڑھنے کے لیے آتا تھا تو دوسرا جمعہ پڑھ کے گھر پر لوٹ ہو جایا تھا. پورا پورا ہفتہ حضور کی چوکھٹ پہ صحابہ رہتے. اب وہ کرتے کیا تھے؟ ان صحابہ کی خوشی. اب وہ کرتے کیا تھے یہ آپ سنیں, اگر آپ کو سمجھ آتا ہے تو سبحان اللہ. قرض لینے والا آیا, کہنے لگا میرے پیسے دو. حضور نے فرمایا ابھی ٹائم بھی نہیں آیا, ابھی ٹائم نہیں آیا, ابھی وقت باقی ہے. اس نے آگے سے یہ کہا, اس نے آگے سے کہا کہ تم ہوتے ہی ایسے ہو. فاروق اعظم نے تلوار نکال لی. حضور نے فرمایا عمر عمر نہیں 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 نہیں, ٹھنڈا ہو, تلوار اندر رکھ, عمر تلوار اندر رکھ.
نہ تلوار نہیں نکالنی. وہ جو کچھ بولتا رہا بول کے وہ چلا گیا. دوسرے دن پھر آ گیا. ابھی پیسے لینے کا ٹائم نہیں آیا. رسول اللہ کی زندگی دیکھیے. دوسرا دن آیا ایسے ہی اس نے بکنا شروع کر دیا. حضرت فاروق اعظم کو جلال آیا. فاروق اعظم کو جلال آیا. جلال آتے ہی سرکار نے فرمایا عمر ٹھنڈا ہو جا, اندر رکھ اس تلوار کو. سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضور کا اسوہ دیکھیے, اخلاق کریمہ دیکھیے. تیسرے دن بھی یہی ماجرا پیش آیا. صحابہ جلال میں رکھے, لیکن حضور نے فرمایا کچھ مت کہو. جب وہ بول کے تھک گیا تو اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ میں پیسے دینے کے لیے پہلے آ گیا ہوں, لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ نبوت کا حامل وہ شخص ہوتا ہے, نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کا اتنا صبر اور برداشت ہوا کرتا ہے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کی صبر اور برداشت اتنی ہو. میں نے آزما لیا ہے, میں نے آزما لیا ہے, اب مہربانی کیجیے. پیسے نہیں, اب مہربانی کیجیے. میں نے پرکھ لیا ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تم جذبات میں آتے ہو, کیا غصہ کرتے ہو, کیا اپنے ان صحابہ سے مجھے مرواتے ہو, اور تم نے صبر اور برداشت کر کے اخلاق کریمہ کی اعلیٰ مثال کر کے تم نے یہ بتا دیا کہ تم واقعی سچے نبی ہو. ذرا گج کو بولے سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اس نے حضور کے قدمین پہ ہاتھ رکھے تھا, دیر مت کیجیے, آپ کرم کیجیے. اور پڑھائی کے جو اللہ کے گھر میں کلمہ شریف قبول کرنے میں آ رہا ہے یہ کہیں نہیں ملے گا.
प्यारे सलाम तुझ पर। یہ شعر سمجھیے، سمجھ کے بولیے گا، اور اگلے مصرے کو پہلے سمجھیے گا اور سمجھ کے پھر میرے ساتھ پڑھیے گا۔ رسول پاک کے پیارے سلام تجھ پر، رسول پاک کے پیارے نواز سلام تجھ پر، تیری وجہ سے بچا ایک بادشاہ سمامہ ابن سمامہ کو، ایک بادشاہ سمامہ بن سال کو قید کر کے لے آئے، اور مسجد نبوی شریف کے اندر ستون سے باندھ دیا گیا۔ بچوں تمہارا امتحان باقی ہے۔ سمامہ ابن سال کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ، توجہ دیجیے گا، مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ ریاض الجنہ میں بادشاہ دشمن جنگ سے قیدی ہو کے آیا اور اسے ریاض الجنہ میں کہاں باندھ دیا گیا؟ ایک بار پھر بولیے گا، ریاض الجنہ میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ ریاض الجنہ میں، ریاض الجنہ میں، ریاض الجنہ میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ میں یہ بار بار جو کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے بھی بات ہے۔ اس دشمن جو ہے میرے نبی نے ریاض الجنہ میں باندھ دیا۔ محمدی مسجد کہاں باندھ دیا گیا؟ ریاض الجنہ میں۔ کس کو باندھ دیا گیا؟ بادشاہ جو لینے آیا تھا دشمن تھا، دشمن کو ستون کے ساتھ نہیں باندھ دیا گیا۔ بہت جلدی کر رہے، دشمن کو، دشمن کو ستون کے ساتھ بہت جلدی کر گئے۔ ریاض بہت نیک بچے ہیں یہ، اصغر صاحب بہت نیک بچے ہیں یہ، بہت اچھے بچے ہیں ماشاء اللہ صاحب۔ بس یہ ان کی سمجھ آ گئی ہے، اور کسی کی سمجھ آئے یا نہ آئے، میرا آنا تو صحیح ہو گیا۔ یہی چراغ جلیں گے تو، یہی چراغ جلیں گے تو، ہاں میری گزارش ہے انہیں مسجد سے بھگایا مت کرو، مسجد میں لایا کرو، انہیں تھپڑ مار کے بھگایا مت کرو، مسجد میں لے کے آیا کرو۔
ورنہ پھر سید شاہ کے بعد میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، میرا بیٹا بدتمیز ہو گیا، میرا بیٹا ناکارا ہو گیا، میرا بیٹا نشے میں چلا گیا، میرا بیٹا گندا ہو گیا ہے، میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اللہ کے گھر میں لے کے آیا اور میرے ہاتھ مل گئے گا پکڑ کے اسے تم اچھے اسکول میں لے کے گیا، اچھے انسٹیٹیوٹ میں لے کے گیا، اچھے جملے بھی دلانے لے کے گیا، تیرا حق کا سارے کام کیے ہوئے، تو اسے اچھے مدرسے میں نہیں لے کے گیا، تو اسے اللہ کے گھر میں لے کے آتا، یہ ہمیشہ ساری زندگی تیرے سامنے ہاتھ مانگ کے ہی کھڑا ہوتا، یہی چراغ جلیں گے تو بس میں بہت زیادہ آپ کا ٹائم لے گیا ہوں، بس جلدی سے بس آپ سے میں اجازت لے رہا ہوں، ستون کے ساتھ ریاض الجنہ میں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن آپ سننے کے پوری نہیں نظر آ رہے ہیں، ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، کس کو باندھ دیا گیا؟ بادشاہ کو باندھ دیا گیا، سمامہ بن سال بادشاہ کا نام ہے، اور ستون کے ساتھ دشمن کو ریاض الجنہ میں باندھ دیا گیا۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اس نبی کے خلاف میں قربان جاؤں، اللہ اللہ، میں اب فکر کرنا چاہ رہا ہوں لیکن آگے سے کچھ مجھے رسپانس نہیں مل رہا ہے، دس کے طرف بولے سبحان اللہ، سمامہ ابن سال کو باندھ دیا گیا، یہ چھوڑ کے اس کی کار کو چھوڑ کے کار کو میں کیا بنا رہا ہوں، جو فون کر رہا ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے، میں مدینے والے آ کر بھی بات کر رہا ہوں، ستون کے ساتھ میں فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں، محمدی مسجد والوں بڑا کام لگے گا مجھے اگر استقبال ہوں، سمامہ بن سال دشمن بادشاہ کو مسجد نبوی شریف ریاض الجنہ میں ستون کے ساتھ دشمن کو میرے نبی نے باندھ دیا۔ اب میرا غور کیجیے، کہ نبی اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ دشمن کو بھی جنت میں باندھ رہا ہے۔ جو دشمن کو بھی، میں آگے کیسے چلوں گا اتنے ٹھنڈے سبحان اللہ، جو دشمن کو بھی، میں نتیجہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے آگے بات بڑھانا چاہ رہا ہوں، اس سے آگے بات بڑھانا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ بڑھانے نہیں چاہ رہے ہیں، گویا آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے مدینے کے خدا تیری داستان مجھے دل تڑپ جائے گا بات
جو دشمن کو بھی ارے بات پہنچی آپ تک؟ آپ جو پھولوں کی مالا لے کے آئے ہیں اللہ آپ کو رنگ لگا دے. ان دو فکروں پہ تقریر پوری ہو جائے گی میری. جو نبی دشمن کو جنت میں باندھ رہے ہیں. اگلا مصرع اگلا فکرہ سنیے ذرا. جو نبی دشمن کو جنت میں باندھ رہے ہیں. اب ایسی بات آنی چاہیے کہ مزہ آ جائے. جو نبی دشمن کو جنت میں باندھ رہے ہیں وہ غلاموں کو کب کوثر پہ جانا جو دشمن کو بھی جنت میں باندھ رہے ہیں وہ غلاموں کو کب دوزخ میں جانے دیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں بریلی کا فیض آپ تک پہنچا دوں. اگر آپ کا دل اجازت دے تو دل سے سبحان اللہ قوما بریلی سے امام اہل سنت سے فیض لے کے آپ تک پہنچا رہا ہوں. اعلیٰ میرے فرما رہے ہیں کہ ان کو بتانا کہ ہم کہیے سبحان اللہ. بس یہ میں آپ کو جہاں ان سے زیادہ ہے مجھے لگ رہا ہے اور یہ میں بھی کہیں پہنچ گئی ہے. جناب حضرت قبلہ عمران خان صاحب نے اتنی مہنگائی کر دی ہے. حضرت قبلہ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے بڑی مہمان اتنی مہنگائی کر دی. اتنی مہنگائی کر دی. لیکن میں نے میلاد والوں سے پوچھا کہ اتنی مہنگائی سے پھر بھی تم روزانہ یہ میلاد کے جشن جلوس کے جھنڈے یہ جھنڈیاں یہ سارا کچھ کر رہے ہو. یہ حضرت عمران خان صاحب نے پھر کمر توڑ رکھ دی ہے. تم یہ کہاں سے لے رہے ہو؟ تو مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ کہاں
تضمین کے طور پہ ارشاد فرماتے ہیں سنو ایمان دادا کرو، یہ دو سر والے لوگوں میں خود بے سرے سے سنو اور آپ فرماتے ہیں کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائی، مجھے یہ مصر پڑھتے ہوئے ایک وقت ہو گیا ہے، دو جگہ اگلے مصر پر لوگ تڑپتے ہوئے ہیں، آج کچھ آپ سے امید نظر آ رہی ہے۔ اگلا مصرع سنیں، آج آپ کا معیار نظر آ رہا ہے مجھے، سنیے اور پھر دل سے بولیے۔ پیارے بچے یہ شعر بھی آپ سے سن سکتا ہوں میں۔ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، سامنے لائی منہ چاہیے، حالانکہ دینے کو تو ہاتھ چاہیے، لیکن جب محلے میں کوئی بدماش آئے، کوئی بڑا آئے، تو محلے والے کسی پڑھے لکھے کسی بندے کو تیار کرتے ہیں کہ آپ جائیں منہ دے۔ جا بھائی تو جا کے منہ دے، ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے، بس یہ بات ہے کہ قیامت کے دن تو ہمارے منہ ایسے نہیں ہے جو خدا کے سامنے دے سکے، بس مگر ذرا تقریبا بدلے کا نظر چیرا حضور کا چہرہ ہے، بس حضور یہ منہ دے کہ ہم نہیں دے، بس ضرور اس بات ہے کہ ہم یہ مان جائیں کہ دینے کا کہاں باندھ دیا گیا؟ کسے باندھ دیا گیا؟ دشمن کو باندھ دیا گیا ستون کے ساتھ، ایک دن باندھا گیا، دوسرا دن آیا، جانے جانا کاشان اندر سے باہر تشریف لے کے آئے، حضور نے مسکرا کے پوچھا، فرمایا سماما ہم سے کوئی خواہش، کوئی امید، کوئی بات کچھ چاہیے تو بولو۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں چاہیے، بس میری رسیاں ڈھیلی کر دو، میری رسیاں ڈھیلی کر دو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اس کی رسیاں ڈھیلی کروا دو، اس کی رسیاں
ڈھیلی کروا دو. دوسرا دن میرا سرکار جانے جانا تشریف لے کے آئے, بدر تشریف لے کے آئے. بڑے کریم نے فرمایا کوئی امید کوئی خواہش کوئی کام. اس نے کہا کہ میری رسیاں ڈھیلی کروا دو. سرکار نے حکم دیا رسیاں ڈھیلی کر دیجیے. تیسرا دن آیا, بادشاہ ہے, اس نے کہا حضور نے پوچھا کوئی خواہش کوئی امید. اس نے کہا کہ جو مال لینا ہے لے لو, جتنے کو چاہیے لے لو, میری رسیاں کھول دو. جو حکم ہے جو لکھوانا ہے سلطنت لکھواؤ, کچھ بھی لکھواؤ, سونا چاندی زیورات جو لکھوانا ہے لکھوا لو, پر میری رسیاں کھول دو. حضور نے فرمایا ہم لینے والے تو نہیں, ہم تو خود لیتے پیار کچھ ایسا کا بھلا بس سنے اور اجازت دے دے مجھے. سرکار نے فرمایا ابو بکر اس کی رسیاں کھولو, اس کو آزاد کر دو, اس کو آزاد کر دو. اس کی رسیاں کھول کے اسے آزاد کر دیا گیا. اب جو بندہ قید سے چھوٹے وہ تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا, وہ تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا. خدا نے جان چھڑائی. وہ شخص نکلا وہاں سے مدینہ طیبہ کے. جب وہ بارڈر پہ پہنچا تو ذرا اگر آپ نیچے دیکھیں تو آپ کی مسجد کی صفوں میں ایک کالی لکیر ہے. نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بات سمجھانے کے لیے بہت آسان ہو گئی ہے. اب اس نے ایک قدم رکھا آگے اور ایک لکیر کے اندر مدینے کی حدود میں ایک قدم آگے ہے اور ایک پیچھے ہے. اس کو دونوں قدم زمین میں پکڑ لیے اور وہ وہاں ساکت اور جامع ہو گئے. کافی دیر تک وہ یہ سوچتا رہا یار یہ کون لوگ ہیں. سبحان اللہ. کس شان کے لوگ ہیں یہ. مجھے باندھ کے بھی رکھا تو جنت میں. بہت ٹھنڈا بولے ہیں. چپ لگا ہے محمدی مسجد میں اس نے سبحان رسیاں ڈھیلی کرنے کا میں نے بولا یہ رسیاں ڈھیلی کر دیتے تھے جبکہ دشمن کی رسیاں تو اور جکڑی جاتی ہے. اور تو اور خود مجھ سے آ کے پوچھتے تھے کہ کوئی چاہیے کچھ. اور پھر میں نے آفریں بھی کی, میں نے آفریں بھی کی. درود پاک پڑھی. اصل صاحب میں سبق بھول جاؤں گا. میں نے آفر بھی کی. اچھا ٹھیک ہے جی آفر کی میں نے, لیکن بندہ کبھی آفر کرتا ہے سامنے مالا مال ہوتے ہیں لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے.
بظاہر وہاں چٹائیاں تھیں، بظاہر وہاں کوئی محل بھی نہیں تھے، بظاہر وہاں کچھ بھی نہیں تھا. مالک کونین ہے، بے پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ان کے دربار میں مال کا عالم تو یہ ہے کہ جناب بلال نے اقامت کہہ دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ابھی نماز شروع ہوا چاہتی تھی کہ حضور جانے جانا مصلی چھوڑ کے گھر تشریف لے لے. تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لے کے آئے تو جب نماز پڑھا چکے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا منظر تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ آج اقامت کے بعد آپ گھر واپس تشریف لے کے گئے اور پھر آ کے آپ نے نماز پڑھائی. حضور جانے جانے سید عالم نور مجسم شفیع معظم کاظم میں سبھی حضور سرور بھائی آدم روح روان عالم انسان عین وجود دلیل کعبہ مقصود کاشف سن میں رکھنو خاص میں رکھنو امام جماعت انبیاء منتدائے بنے انبیاء قاضی مزدد حکومت مفتی دین و ملت جن میں صاحب صدق و صفا کعبہ ارباب حق و ہوا وارث علوم اولی نور سے کمالات آخری منشر فضائل و کمالات مغرور حضور مقدار نسرین حدیقہ فردوس بری کوثر اکثر قیامت سے سبیل باغ جنت تاج ہدایت عام کائنات شان کائنات وجہ کائنات باعث تخلیق کائنات مقصود کائنات آمن کلال محبوب رب ذوالجلال حکمت کے غمخوار رسولوں کے قافلے کے سالار اللہ کے پیارے حکمت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجود جلوے صبح ازل نور ذات رب یزن صاحب علم نشا راؤ دار باؤ شاہد مانہو معصوم آمنہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ. اگر شیخ صاحبی رہے تو کہے بلغنا بھی کمالے ہی کشفت جا بھی جمالے ہی حسرت جمیل و خسارے ہی سنجو علیہ رحالے ہی اور جانی پکارے تو کہے کرم فرسور جا پالا یہ حجرہ یا رسول اللہ. یہ اگرچہ خالی محمود خالق کہے تو یہ کہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. قربان جائیے حضرت آپ قربان جائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ ایسا تو کبھی ہوا نہیں. واہ 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 کہ اقامت ہو گئی، اقامت کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے. حضور نے فرمایا اصل میں کچھ تھوڑا سا مال رکھا ہوا تھا، وہ مال میں بانٹنے کے لیے گیا تھا. اس حال میں میں نماز بھی نہیں پڑھا سکتا کہ میرے گھر میں کچھ رکھا ہوا ہے. مالک کونین ہے، دو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اس نے کہا بظاہر کوئی مال اور دولت اور انبار نہیں نظر آئے مجھے. میں نے آفریں بھی کی، مجھ سے کچھ لکھوایا نہیں، مانگا نہیں، بولا نہیں، کچھ بھی نہیں، اور میری رسیاں کھول کے مجھے آزاد کر دیا. لوگوں اب بارڈر میں پیر رکھیں اور اب آگے جانا ہے. قدم پیچھے ماما اٹھنا ہے جانے کے لیے، پر اس کا اگلا قدم پیچھے آ گیا. اس کا اگلا قدم پیچھے آیا. وہ لوٹ کے آیا حضور کی بارگاہ میں. دروازے پایا حضور، جانے پایا تشریف فرمایا کیا بات ہے، کوئی
کوئی کچھ رہ گیا، کوئی کام، کوئی خواہش ہوئی؟ اس نے کہا محمد میں ایک بات کہہ دیا ہے، میں ایک بات کہہ دیا۔ فرمایا بولو کیا بات کہہ دیا؟ حضور نے فرمایا بولیے۔ اس نے کہا محمد میرے دل کی ایک بات ہے جو میں کہہ دیا۔ آپ کہو سبحان اللہ۔ محمد میں کچھ کہنے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا کہنے ہے؟ کوئی غم ہے، کوئی غصے کا اظہار ہے، کوئی غم؟ اس نے کہا نہیں، میں کچھ اور کہنے آیا ہوں، میں کچھ اور کہنے آیا ہوں۔ جانے جانا فرماتے ہیں بولو کیا کہنا ہے؟ کہا محمد بس میں آخری بات کہنے آیا ہوں، میں آپ کو کیسے بتاؤں وہ کیا سبحان اللہ، گج کے بولے سبحان اللہ۔ جب تک میرے سامنے میں سرکار کے در کا بہت صبر نہ کروں گی، شاہ صاحب نے جو کچھ بھی فرمایا ہے، اللہ کرے کبھی میں ایسا ہو جاؤں میں کسی لائق نہیں ہوں، لیکن سرکار کے در سے میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ باقی یہ کہ قیمتی وقت دیا ہے، وقت قیمتی نہیں ہوتا، جب وہ ذکر سرکار میں وقت گزرتا ہے تو پھر وہ قیمتی بن جائے۔ ہم نے وقت قیمتی دیا نہیں ہے، وقت دے کے اپنے وقت کو قیمتی بنا لیا ہے۔ زیادہ قیمتی وقت کوئی نہیں ہے۔ توجہ، محمد میں کچھ کہنے آیا ہوں، میں بہت زیادہ پڑھ گیا ہوں اور 1 گھنٹے سے بھی اوپر میں اتنا زیادہ پڑھ نہیں سکتا، بس جی مجھے اجازت دے دیں۔ میں کچھ کہنے آیا ہوں، محمد میں ایک بات کہنے آیا ہوں۔ محمد یہ مسئلے والوں وہ جو محمد کو کہنے آیا میں کیسے آپ کو بتاؤں؟ آپ اتنے چپ بیٹھے۔ اس نے کہا محمد میں یہ کہنے آیا ہوں سنو اور ایمان تازہ کرو۔ اس نے کہا کہ محمد میری خواہش میری آنکھ میرے دل کی بات یہ ہے کہ محمد جس کی رسیاں جب تم باندھا کرو پھر کبھی کھلا نہ جس کی رسیاں تم باندھو، جس کی زندہ باد میرے بچے بہت اچھے پیارے بیٹے، جس کی رسیاں تم باندھو پھر کبھی کھولا مت کرو، پھر اسے اپنے پاس باندھ بھی رکھا کرو تاکہ وہ یہ کہتا رہے کہ سجدے
التجا ہے اور پھر اجازت ہے. اور ایک دعا ہے، ایک التجا ہے، ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے. اگر آپ کی ہو، سرکار ہم دنیا سے ہم لوگ جا چکے ہیں اور اکبر الآبادی کی وہ بات بھی ہو گئی کہ دبا کے قبر میں سب چل دیے دعانا سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. پر جب سب یار دوست رشتہ دار بیلی سنگی ساتھی سب دفنا کے آ گئے اور حضور جانے جانا کی قبر میں جلوہ گری ہو گئی. اور جلوہ دکھا کے جب حضور جانے لگے تو قدم پکڑ کے خدا کرے یہ توفیق ہو جائے، یہ بولنے کا، یہ پڑھنے کا، یہ خواہش کا حضور کی بارگاہ میں کہنے کا موقع ہو جائے. کہ تم لوگوں نے سجا رکھا ہے شہر کو، یوں آج لوگوں نے سجا رکھا ہے شہر کو، یوں آج لوگوں نے سجا رکھا ہے جیسے شہر میں محمد کو بلا رکھا ہے. یہ حضور ہیں تو میلاد ہو رہا ہے، حضور ہیں تو بس یہ بات ذہن میں رہے تو اگلے دو مصرے سنیں اور اجازت دیں. شہر کو یوں آج لوگوں نے کہ جیسے شہر میں محمد کو بلا رکھا ہے. وجہ تخلیق کائنات ہے سرکار دو عالم، وجہ تخلیق کائنات ہے سرکار دو عالم، وجہ تخلیق کائنات ہے سرکار دو عالم. محمد ہی گر دنیا میں نہ ہو تو پھر اس دنیا میں کیا رکھا. اللہ میری حاضری قبول فرمائے. آج کے خوبصورت انتظام کو دیکھ کے دل باغ باغ ہوا ہے. مسجد انتظامیہ کمیٹی قبلہ امام صاحب سید جنید شاہ صاحب، آپ سب حضرات جو کوششیں کرتے ہیں، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے. بچوں سے میرا پہلا سوال یہ ہے، بھائی تیار ہیں آپ لوگ؟ قرآن پاک کی، اچھا جس کو پتا ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے، بولے گا کوئی نہیں. تیار ہیں آپ؟ آپ میں سے بھی کوئی سوال کر سکتا ہے ان سے. کون سے پارے سے آیت پیش کی گئی؟ جس کو پتا ہو ہاتھ کھڑا کرے گا. کون سے پارے سے آیت پیش کی گئی؟ کھڑے ہو جائیں. اکیسویں پارے سے آیت پیش کی گئی. ادھر آ بیٹے، ادھر آ، تیرا انعام میں یہ آپ کا انعام ہے بیٹے. میرا گج کے بولے سبحان اللہ.
اس جگہ کا نام کس بچے کو پتا ہے جہاں اس بندے کو باندھا گیا تھا؟ جس بچے کو پتا ہو ہاتھ کھڑا کرے. کھڑے ہو جاؤ تم. نہیں، پوری بات نہیں ہے، سوال ادھورا ہے. چلو آپ کھڑے ہو جاؤ. زندہ باد. بولو یار اس کی ایسا افضل کو. ادھر بیٹے یہ تمہارے نام ہے. سرکار کی آمد، بابا کی آمد. میرا تیسرا سوال یہ ہے، بچے تیار ہیں؟ بچے بالکل تیار ہیں؟ اس بندے کا نام بتا دیں جسے باندھا گیا تھا. جس بچے کو پتا ہو ہاتھ کھڑا کرے. آپ کو پتا ہے؟ بولے گا کوئی نہیں بھائی. آپ بولو بیٹے کھڑے ہو جاؤ. یہ لال شرٹ والے بچے بادشاہ نام بتاؤ، نام بتاؤ. تم کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ، زور سے بولے بچوں کی. یہ بیٹا تمہارا انعام ہے. اللہ ان بچوں کو بخت قلندر عطا فرمائے. ان بچوں کو مسجد میں لایا کرو، بھگایا نہیں کرو. سمجھے؟ کبھی بچوں کے ساتھ بچے بن جایا کرو. کتنی محبت سے ان بچوں نے بیان سنا، توجہ سے سنا. اللہ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، بخت قلندر عطا فرمائے. یہ بچے مسجد کے نمازی ہوں، حضور کے غلام ہوں، ناموس رسالت کے پہرے دار ہوں، حضور کے تاج نبوت کے محافظ ہوں، حضور کا عشق ان کے دل میں ہو، ماں باپ کے فرما بردار ہوں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.